أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها وقال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت رات میں مل کر بیٹھنے کی، دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ برکت والی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلوں والی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بستر پر سوئے ہوئے نہیں تھے۔ میں اللہ کے رسول کی تلاش میں باہر نکلی تو حجرے کے ساتھ ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول وہاں پہ موجود ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ رب العزت اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مسلمانوں کی گناہ گاروں کی مغفرت فرماتی ہے۔ اور عرب کا ایک قبیلہ بنو کلب جس میں بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، جو بکریوں کا بڑا کاروبار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس قبیلہ کی مثال بیان فرمائی کہ اس قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت کرنے کے باوجود بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا، مشرک۔ اللہ رب العزت اس رات مشرک کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرا وہ آدمی جو تکبر کرنے والا ہو، تکبر کرنے والے کی بھی اللہ رب العزت اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے علاوہ بھی اپنا کپڑے ٹخنوں سے شلوار اونچی نہیں رکھتا، چاہے وہ لنگی پہنتا ہے، پیجامہ پہنتا ہے یا شلوار پہنتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو آدمی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ حصہ آگ میں جلایا جائے گا، تکبر کی وجہ سے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ اور جو اوپر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر طنز کرتے ہیں، ان کے اوپر ہنستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا آدمی وہ جو کینہ رکھنے والا ہے، مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، عداوت رکھنے والا ہو، پنجابی میں کہتے ہیں ساڑ، حسد کرنے والا ہو، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نفل پڑھنے سے پہلے دلوں کو صاف کرو۔ اللہ کے ہاں ہمارے صرف اعمال پیش نہیں ہوتے بلکہ ہمارے دل بھی پیش ہوتے ہیں۔ نفل پڑھنے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے دلوں کو صاف کرو۔ اس میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا، اس میں روزہ نہ رکھنے کا ذکر نہیں آیا، اس میں زکوٰۃ نہ دینے کا ذکر نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی جو دل میں کینہ رکھتا ہے۔ دل کا میل، دل کی ضد، دل کی انا انسان کو مغفرت کرنے سے اس کی روک دیتی ہے، اس کے لیے مغفرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بھائی سے نفرت، بھائی کی رشتہ داروں سے دشمنی، ایک دوسرے سے تعلقات، مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض رکھنا۔ تو کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، والدین کا نافرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبائر والاشراک باللہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کافی دفعہ فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آج لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابا نو تو عقل نہیں ہے، ابا نو تو لوگوں نہ گل کرنی نہیں آتی، ابا نو پتہ نہیں کہ زمانہ نواں آ گیا، میں سمجھدار ہوں، مینوں پتہ ہے لوگوں نہ کیویں چلنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
میں نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو. آج اتنی اونچی آواز سے والدین سے بات کی جاتی ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اف بھی نہ کرو. کہ انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ ہو جائے تو انسان کہتا ہے اف، یار ایسے نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف بھی نہ کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی نہ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھے انداز میں نرم لہجے میں ان سے بات کرو، ان سے پیار سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ ان کے پاس بیٹھو، ادب کے ساتھ نرمی کے ساتھ ان سے بات کرو. اور جب اپنے والدین کے پاس آؤ تو ادب احترام کے ساتھ ان کے پاس آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. آپ لوگوں نے پرندے کو دیکھا ہوگا، جب وہ اڑان بھرتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے جب اڑان بھرتا ہے. لیکن جب وہ نیچے اترتا ہے زمین کی طرف تو آہستہ آہستہ اپنے پروں کو سکیڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو سمیٹو جب اپنے والدین کے پاس آؤ. تم باہر نکلو، تم انجینئر بنو، تم سائنسدان بنو، تم DIG بنو، تم IG بنو، تم جو مرضی بنو، لیکن جب اپنے والدین کے پاس آؤ تو ڈاکٹر بن کر نہیں، وکیل بن کر نہیں، جج بن کر نہیں، بلکہ ایک فرما بردار بیٹا بن کر اپنے والد کے پاس آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرو اے اللہ ان پر رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا، میری پرورش کی، میرے ساتھ پیار محبت والا سلوک کیا. اور والدہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو والدہ اس بوجھ کو لے کر چلتی ہے. جب وہ بچے کو پیدا ہوتا ہے تو ولادت کا کتنا درد ہوتا ہے، درد ذہ جو والدہ برداشت کرتی ہے. لیکن بڑا ہو کر وہی بیٹا والدہ کو کہہ رہا تھا کہ تجھے تو عقل نہیں ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے، تجھے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. تو اس آدمی کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے. ہاں توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. دوسرا رشتوں کو توڑنے والا ہے، اس کی بھی اس رات اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے. تو جو لوگ ان میں سے کسی میں بھی مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور ان لوگوں سے معافی مانگیں جن کی انہوں نے حق تلفی کی ہوئی ہے، تاکہ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں ان کی مغفرت فرما دے. کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اگلے سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اگلے سال کتنے لوگ مریں گے ان کا نام لکھا جاتا ہے، اگلے سال کس کو کتنا رزق دیا جاتا ہے وہ اس رات لکھا جاتا ہے. تو اس رات میں اللہ رب العزت سے فیصلے کروائیں، اللہ رب العزت سے مانگیں. یہ بڑی برکت والی رات ہے، یہ بڑی مغفرت والی رات ہے، یہ بڑی رحمتوں والی رات ہے. اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں. آج تو ماشاءاللہ کتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، آج نفلی عبادت کے لیے کتنے شخص آئے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے فرض نماز کے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. حالانکہ فرض نماز یہ نفل ہے، اگر نہ بھی پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن فرض نماز نہ پڑھنے کا بڑی سخت وعید آئی ہے حدیث میں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب جہنم میں لوگ جل رہے ہوں گے اور جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے کون سا عمل کیا، تم نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا. تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ کب آ رہی قیامت، آئے گی تو دیکھا جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 700 دفعہ نماز کا ذکر کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو زکات ادا کرو. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں طرفوں میں نماز کی حفاظت کرو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے. لیکن کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ فرض نماز کے لیے نہیں آتے.
اللہ رب العزت ہمیں باجماعت 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تیرے اوپر ایک ایسا وقت تھا جب تو ناقابل بیان چیز تھی، تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا۔ لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر میں نے تجھے گندے قطرے سے پیدا کیا، ٹپکنے والے قطرے سے تجھے پیدا کیا، یہ تیری اوقات ہے۔ من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے تجھے اتنا اس طرح خوبصورت ڈھانچے کے اندر بنایا کہ تو سن بھی رہا ہے، تو دیکھ بھی رہا ہے، تو چل بھی رہا ہے، تو پکڑ بھی رہا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تجھے دونوں راستے دکھائے، یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اگر اس رحمان والے راستے پہ چلے گا تو شکر گزار بنے گا، جنت میں جائے گا، اگر شیطان والے راستے پہ چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، لیکن یاد رکھ اگر تو نے ناشکری کی تو اِنَّا أَعْطَيْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، میں نے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بیڑیاں، آگ کی بیڑیاں اور گلوں کے طوق بنا رکھے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ بنا رکھی ہے جس میں اس کو ڈالوں گا۔ لیکن جو نیکوکار ہوں گے، جو میری بات کو مانیں گے، جو میرے بن کر آئیں گے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور، وہ جنتوں میں مزے میں ہوں گے، ہر قسم کے عیش و آرام ان کے ملیں گے۔ تو اللہ رب العزت وہ اللہ جو ہمارا رازق بھی ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق بھی ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک بھی ہے، تو ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ لوگ کیوں صدر کے ساتھ تعلق بناتے ہیں؟ وزیر اعظم کے ساتھ تعلق بناؤ، ڈی پی او سے تعلق بناؤ، ڈی آئی جی سے تعلق بناؤ، آئی جی سے تعلق بناؤ، ایم پی سے تعلق بناؤ، ایم این اے سے تعلق بناؤ۔ کیوں؟ یہ بڑے کام کے آدمی ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ جھوٹی منافقانہ مسکراہٹیں، جھوٹے دعوے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اس اللہ رب العزت سے تعلق بنائیں جو حقیقت میں سب کچھ کر سکتا ہے، جو حقیقت میں ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ رات اس سے تعلق والی رات ہے۔ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ اللہ رب العزت جو مارنے پر بھی قادر ہے، جو زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک دفعہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو بستی الٹی، اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس پر کسی بادشاہ نے حملہ بھی کیا تھا، اس کے لوگوں کو ساروں کو اس نے اس بستی کو تباہ کر دیا تھا، لوگوں کو مار دیا تھا، وہ چھتوں پر مرے ہوئے تھے۔ جب عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار تھے، جب وہاں سے گزرے تو کہا اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی زندہ کرے گا، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ دل میں خیال آیا تو تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک درخت کے ساتھ اپنے گدھے کو باندھا اور چھوٹی ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اور ان کے پاس کھانا بھی تھا۔ کھانا کیا تھا؟ ایک روٹی تھی، اور کچھ ان کے پاس انگور تھے۔ انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کیے، برتن میں ڈالے اور انگور اس کو نچوڑا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھوڑا تازہ ہو جائے، سارا جو ہے نا شوربہ جو بنا ہے اس کے اندر ساری روٹی بھیگ جائے، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ٹانگ لمبی کی، ایک پنی بنی تھی اس پر ٹانگ رکھی، تھوڑی دیر ٹیک لگائی، سو گئے۔ اللہ رب العزت نے موت کی نیند سلا دی۔ فَأَمَاتَهَا اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بستی والوں کو جو مرے پڑے، جن کو کتے نوچ رہے ہیں، ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، موت کی نیند سلایا، اور 100 سال تک وہیں پڑے رہے۔ لیکن جب 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جگایا اور ان سے پوچھا اے عزیر بتا کتنی دیر، کم لبثت، کتنی دیر تو ٹھہرا رہا، کتنی دیر تو سویا رہا؟ فرمایا بعض یومن او بعض یوم، اے اللہ میں ایک دن ٹھہرا رہا تقریباً۔ پھر دیکھا، سوچا، سورج کو دیکھا کہ میں صبح نکلا تھا، سورج اوپر چڑھ رہا تھا، ابھی سورج نصف النہار تک پہنچا ہے۔ کہا نہیں اللہ، ایک دن نہیں، آدھا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 سال تک ٹھہرا رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنم، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنی روٹی کی طرف دیکھ، جو جلدی خراب ہونے والی ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ خراب نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بوسیدہ، گلا سڑا پڑا تھا، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، 100 سال تک وہ پڑا رہا۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب دیکھ میں اس کو زندہ کیسے کرتا ہوں. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها لحما ثم نكسوها لحما. اللہ رب العزت نے فرمایا اب دیکھ اس کو میں زندہ کیسے کرتا ہوں. عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا, ہڈیاں جڑی خود بخود, ایک ڈھانچہ تیار ہوا, اس پر گوشت چڑھا اور خود بخود پورا گدھا بن گیا اور ہنہنانے لگا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا یہ تو بالکل صحیح بن گیا ہے, جب ان کے سامنے یہ واضح ہو گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو کر سکتے. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, اللہ رب العزت نے فرمایا قال اولم تؤمن, اے ابراہیم تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا, تجھے مجھے پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے, اپنی تسلی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا قال خذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو. مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 پرندے, ایک مرغ تھا, ایک کوا تھا, ایک کبوتر تھا اور ایک اور تھا, 4 پرندے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو لے لو, ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو, اس کے بعد ان کے پر الگ کرو, ان کے پاؤں الگ کرو اور ان کی سر الگ کرو, باقی دھڑ الگ کرو, 4 ٹکڑے ان کے کرو. خذ اربعۃ من الطیر فجعل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا, پھر ان کے ٹکڑے کر کے ایک پہاڑ پر ایک کو رکھ دو. اس کے بعد اپنے اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو کر دوبارہ ان کو پکارو ان کو. تو انہوں نے پکارا تو واپس دوبارہ جڑے, ہر پرندے کا اعضاء اٹھا اور اپنے وہ مرکب ہوا, ملا اور اس کے بعد دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا. اللہ نے فرمایا ایسے میں ان کو زندہ کروں گا. تو وہ اللہ رب العزت کی ذات جو زندہ کرنے والی بھی ہے, جو مارنے والی بھی ہے, جو مردہ سے مردہ کو پیدا کرنے والی ہے. جو جس طرح کہ ایک بیج مردہ ہوتا ہے اس سے نکلنے والا پودا مردہ ہوتا ہے, نہیں بول سکتا. وہ اللہ جو مردے سے زندہ کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے, ایک انڈا مردہ ہوتا ہے اس سے بچہ پیدا ہونے والا زندہ ہوتا ہے. وہ اللہ جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا ہے, جیسے مرغی زندہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ, انڈا جو نکلنے والا وہ مردہ. وہ اللہ جو زندہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا ہے, جیسے انسان زندہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ. تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ رب العزت سے مانگیں, اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی موقع پر بھول چوک ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت سے معافی مانگیں, اللہ رب العزت سے مانگیں, اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کی تلافی کریں. اس رات یہ بڑی برکت والی رات ہے, یہ بڑی رحمت والی رات ہے. تو سارے انسان کوشش کریں, سارے ساتھی کوشش کریں, اور آج کے علاوہ باقی اس کے بعد بھی ساری نمازوں میں حاضر ہونے کی کوشش کریں. آج کی رات آج نفل پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آ گئے, لیکن فرض پڑھنے کے لیے نہیں آئے. حالانکہ حدیث کے میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک نماز کو قضا کر دے, قضا کرنے کے بعد پڑھ بھی لے, تو اس قضا کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال وہ جہنم میں ملے گا. 2 کروڑ قضا کر کے اس کے بعد پڑھ بھی رہا ہے, لیکن جو پڑھ ہی نہیں رہے ان کا کیا بنے. اس لیے آج اپنے نفلوں کو پورا کریں, اللہ رب العزت سے مانگیں, اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اللہ رب العزت کو راضی کریں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن اس کے بعد بھی آئندہ بھی جو نمازیں ہیں ان کو بھی اندر بھی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ.